ونصلي على رسوله الكريم والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیز ساتھیو، سب سے پہلے تو بھائی بلال کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ اتنی چھوٹی عمر میں قرآن پاک سنا دیا، خوش نصیب ہیں۔ سب سے بڑے خوش نصیب تو ان کے والد ہیں، جن کو اللہ پاک نے ایسی توفیق دی، محنت کی، بچے کو حافظ قرآن بنا دیا۔ بظاہر اس دنیا میں تو نظر نہیں آتا کہ کتنی بڑی دولت ان کے بچے کے پاس ہے، یہ تو دھوکے کی آنکھ بند ہوگی پھر پتہ چلے گا۔ یہاں تو مال چاہیے سب کو، ہمارے ہاں تو جس کے بچے زیادہ کما لیں، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، اچھا بزنس مین بن جائے، ہمارے نزدیک تو یہی کامیابی ہے۔ تو موت کے بعد حقیقت کھلے گی، پتہ تب چلے گا کیا کمایا، کون سی چیز کام آئی۔ بالکل مختصر سی ہے یہ زندگی، بظاہر بہت لمبی نظر آ رہی ہے۔ ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو، بڑا ایمان فروز واقعہ ہے۔ حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا ایک شخص تھا، کاروبار کرنا چاہتا تھا، پاس کوئی پیسہ نہیں تھا کہ کاروبار کر سکے۔ لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، بھائی کہاں پہ میں کاروبار کروں، کیا کروں، کیسے کروں، فلاں کسی سے قرضہ لے لے، کاروبار کر لے۔ تو کسی نے مشورہ دیا، ملتان کے ایک دیہات میں، مضافات میں ایک عورت رہتی ہے ماچھن۔ یہ ماچھی ہماری پنجاب کی ایک ذات ہے۔ تو کہہ رہے کہ ماچھن عورت ہے، کوئی وارث نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، پیسہ جمع ہوگا اس کے پاس، تو قرضہ مانگے گا تجھے مل جائے گا، تو قرضہ لے، کاروبار شروع کر لے۔ وہ جالتا ہے ملتان کے مضافات میں، اس ماچھن کے گھر پہ جا کے کہتا ہے میں ملتان شہر کے اندر ایک تندور لگانا چاہتا ہوں روٹیوں کا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کچھ عرصے کے لیے مجھے قرضہ دے دو۔ اس بوڑھی نے کہا میرے پاس پیسہ ایسے ہی پڑا، اپنی زندگی گزارتی ہوں، کھاتی پیتی ہوں، ٹھیک ہے تو لے لے، اپنا کام شروع کر۔ ملتان شہر میں آ کے اس نے تندور لگایا، روٹیاں بیچتا رہا، پیسے کماتا رہا، بھول گیا پیسے بھی دینے اس ماچھن کے۔ کچھ عرصے بعد یاد آیا، کہہ رہے ایسا کرتا ہوں اب تو قرضہ اتار ہی دوں، کیا کروں گا، پیسے اتار دو اس ماچھن کے۔ سفر کیا ملتان مضافات کا، اس ایک تھیلا تیار کیا پیسوں کا، ان پیسوں کو لے کر اس ماچھن کے گھر پہ گیا۔ جب گھر پہ پہنچا، جا کے دیکھا تو ماچھن دم توڑ گئی، انتقال کر گئی۔ اب اس نے کہا اس کے پیسے واپس کرنے تھے، یہ دم توڑ گئی، نہ اس کا کوئی وارث ہے، کیا کروں؟ ایسا کرتا ہوں اس کے کفن دفن کا انتظام کر دیتا ہوں، اور یہی کر سکتا ہوں نیکی۔ اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کیا، قبر میں اتارا، قبر کا انتظام کیا۔ وہ پیسوں کی تو تھیلی تیار کر کے لے کے گیا تھا نا، وہ پیسوں کی تھیلی قبر کے اندر بھول گیا۔ اب جیسی قبر بند ہوئی نا، سوچ میں پڑ گیا کہ پیسے تو اندر ضائع جائیں گے، کسی کام نہیں، تو ایسا کرتا ہوں تھوڑی دیر گزرے گی، لوگ چلے جائیں گے، شام کے ٹائم آؤں گا، اس قبر کو کھودوں گا، پیسے نکال لوں گا۔ اب جب وہ آیا شام کے ٹائم، قبر کچی تھی، قبر کھودی تو دیکھا وہ پیسوں کی تھیلی وہیں پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ ماچھن غائب ہے قبر کے اندر سے۔ تو دائیں طرف دیکھتا ہے، کھڑکی نما دروازہ بنا ہوا ہے، کھلی ہوئی ہے کھڑکی، اندر سے روشنی آ رہی۔ کہہ رہا میں نے کہا دیکھو اندر کیا ہے۔ اندر اترتا ہے قبر کے، جا کے دیکھتا ہے تو ایک خوبصورت تخت لگا ہوتا ہے، ایک خوبصورت لڑکی اس پر بیٹھی ہوتی ہے، خدمت کرنے والے اس کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ اس لڑکی سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ پہلی بات بتاتی ہے میں وہی بدصورت ماچھن ہوں جس نے تجھے قرضہ دیا تھا۔ تو کہا اللہ نے یہ تیرے ساتھ کیا کیا؟ کہا میرے پاس کوئی نیکی تو نہیں تھی، لیکن یہ ایک نیکی تیرے ساتھ کی، تیرے کام آ گئی برے وقت میں، تجھے پیسوں کی ضرورت تھی، تجھے پیسہ دے دیا، تیرے کام آ گئی، اللہ کو یہ نیکی پسند آئی، اللہ نے میری بخشش کر دی۔ کہا اللہ نے تجھے یہ کیوں دکھایا؟ اللہ قبر کا حال نہیں دکھاتا، اگر اللہ کی قسم اللہ قبر کا حال دکھا دے تو محمود آباد والے اپنے مردوں کو دفن ہی نہ کریں۔ پوری دنیا کے مسلمان اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو دفن کرنا ہی چھوڑ دیں اگر اللہ قبر کا عذاب دکھا دے، خالی اس کو پوشیدہ رکھا۔ لیکن اللہ کسی کو دکھا دے، وہ بادشاہ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، لیکن اللہ کی ذات بے نیاز ہے، معاف کرنے پر آئے تو کافروں کو بھی معاف کر دے، نہیں معاف کرنا تو سارے ایمان والوں کو بھی جہنم میں ڈال دے، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ اتنی بڑی ذات۔ تو کہا اللہ نے تجھے یہ کیوں دکھایا؟ کہا تو نے میرے ساتھ نیکی کی تھی،
میرے کوئی وارث نہیں تھا، کفن دفن کا تو نے میرا انتظام کیا، تو نے دفنایا، اللہ نے تجھے یہ حال تبھی دکھا دیا۔ وہ شخص تھیلی اٹھاتا ہے، قبر سے باہر آ جاتا ہے، بند کرتا ہے، 3 باتیں کر کے آیا قبر کے اندر۔ ایک اس نے بتایا میں وہی ماچھر ہوں، دوسری بات اس نے بتائی کہ میری بخشش ہوگی، تیرے ساتھ نیکی کی تھی، تیسری بات اللہ نے تجھے اس لیے دکھایا کہ تو نے میرے ساتھ نیکی کی تھی۔ اب یہ ملتان شہر پہنچتا ہے اپنے، تو دیکھتا ہے تو روٹیوں کا تندور نہیں ہے۔ اب لوگوں کو دیکھتا ہے، نہ لوگ اس کو پہچانے نہ یہ لوگوں کو پہچانے۔ یہ لوگوں سے بولے فلاں جگہ پر میرا تندور تھا، یہاں پہ ایک دکان تھی میری، وہ ادھر تو کوئی دکان نہیں تھی، یہاں پہ فلاں صاحب تھے، کوئی صاحب نہیں تھے۔ پھر ایک حضرت کے پاس گیا، حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہ بجائے حضرت ایسا سا مسئلہ ہوا، میں آیا ہوں، نہ مجھے لوگ پہچانتے ہیں، نہ میں لوگوں کو پہچان رہا ہوں، نہ میرا تندور مل رہا ہے، پتہ نہیں میں کہاں پر آ گیا۔ انہوں نے پھر اس سے قصہ پوچھا، تیرے ساتھ کیا گزری، تو کہاں گیا تھا؟ وہ بتانے لگا میں ایک قبر کے اندر اترا تھا، تو ایسے 3 باتیں کر کے میں واپس آ گیا۔ تو حضرت کہنے لگے تو 300 سال قبر میں گزار کے آ گیا۔ کہا تو 300 سال قبر میں گزار کے آ گیا، نسلیں مر کے نہیں پیدا ہو گئی ہیں، یہ کون پہچانے گا تجھے؟ تو بظاہر یہ 60 سال بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں، حقیقت تو بعد میں آنے والی ہے۔ یہ دھوکے کی آنکھ بند ہوگی، پھر پتہ چلے گا تم نے کیا کمایا، یہ چیزیں کام آئیں گی۔